ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ کے پی کا کیا قصور ہے وہاں کے عوام کا، وہاں کی رستے کیوں بند کیے گئے ہیں؟ کیا اسٹریٹجی یا وزڈم تھا اس فیصلے کے پیچھے کہ احتجاج ایسے کرنا ہے کہ کے پی ہاؤس میں بیٹھ کر دھرنا دینا ہے اور کے پی کے ایگزٹ اور انٹری پوائنٹس کو بند کرنا ہے؟ اب صاحب میں اس پہ میں بڑے کیلکولیٹڈ بات کروں گا. جو چکزئی صاحب نے ایک دعوت کی تھی بحیثیت اپوزیشن لیڈر تمام ممبران کے لیے، اس میں اپوزیشن کی تمام سیاسی جماعتیں شمول مولانا فضل الرحمان صاحب بھی موجود تھے، باقی لوگ بھی آئے تھے. تو وہاں پہ ان کے رخصت ہونے کے بعد ہمارا ایک مشورہ ہوا کہ اس طرح دھرنا دیا جائے گا. تو ایک کیٹیگریکلی کلیئر تھا تحریک تحفظ عینی پاکستان کی جانب سے کہ ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر تمام ممبران قومی اسمبلی و سینٹ اور صوبائی اسمبلیوں کے جو پختونخوا سے جن کا تعلق ہے یا پنجاب سے، تو وہاں پہ بیٹھیں گے اور اپنا ایک پرامن دھرنا دیں گے. بعد میں کیونکہ معاملات اس طرح اسکیلیٹ کر گئے اور حکومت نے ہٹ درمی اتنی دکھائی، اور یہی بار بار اگر آپ دیکھیں بار بار ہمارے اکابرین یہ بات کر رہے ہیں کہ معاملات کو اس حد تک نہ پہنچائے. اور چکزئی صاحب نے کھل کے کہا کہ پھر ہمارے سیاسی لوگوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا. اب یہ جو ورکر نکلا ہے یہ نہیں ہے کہ پارٹی نے اعلان کیا ہے کہ آپ ثوابی کو بند کریں اور ادھر بیٹھ جائے. یہ اپنی مدد آپ نکلا ہے اور وہ غصے میں ہے، ان کا غصہ بجا ہے. کیوں میں تو ابھی یعنی آپ لوگوں کی طرف سے رستے بند کرنے کے فیصلہ یہ تحریک تحفظ آئین نے پاکستان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ ہم نے اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں کیا. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں یہ جو کہہ رہے ورکر خود نکلے، یہ ثوابی میں ان کے صوبائی وزیر ادھر بیٹھے ہیں، مینا خان ادھر بیٹھا ہے، جان ادھر ہے، اللہ منسٹر ادھر بیٹھا ہے، ان کے سارے وہ صوبائی وزیر ادھر لیڈ کر رہے ہیں تاکہ معاملات پرامن رہے، کوئی غلطی کی طرف لوگ نہ جائے. آپ کو تو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے. نہیں وہ تو بار بار انسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ اور ہم ایکسٹینڈ کریں. آپ 2 گھنٹے پہلے بھی مینا خان کی سٹیٹمنٹ سن لے کہ ہم اور ایکسٹینڈ کریں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.